قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سب تعریفیں عظمتیں قدرتیں رفعتیں بلندیاں تحمید و تقدیس عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا واحد یکتا خالق و مالک ہے انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے یہ خوبصورت محفل حسین جمیل لوگ ذکر حسین کے لیے جمع ہوئے صدر مجلس عاشق رسول صورت و سیرت کے اعتبار سے خوبصورت شخصیت محتشم حضرت العلام مفتی محمد علی اصغر مدنی قادری مدد اللہ العالی منتظمین محفل برادران طریقت نقیب محفل اور اس مجلس میں موجود میرے ہم سفر مجھ سے بہتر وابستگان دامن نبوت و ولایت سادات کرام قرائے کرام ثنا خان اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کے نام پر ہونے والے قربان اور جناب امام علی مقام امام حسین کے مہمان سارا جگ کھاندہ خیرات مدینے دی ایک بات میں عقیدے کی پختگی کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا. یہ بات ذہن نشین رہے.
بڑے سے بڑا نعت خواں ہو، بڑے سے بڑا نعت گو ہو، یہ آداب اور یہ انداز، عقیدت و الفت کا یہ معیار جس نے قائم رکھنا ہے، بارگاہ خیر الانام سے خیر صرف وہی پا سکے گا جس کے دل میں، جس کی زبان میں، جس کے قلم میں، جس کے وجود اور خیال اور افکار میں نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کسی کی توقیر، کسی کی توصیف، کسی کی تعریف اگر بیان ہو گئی، وہ تعریف بیان کرتا ہی رہے گا، لیکن خدا نے اس کے لیے اعلان کر دیا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عجب ماحول بن گیا ہے۔ میں چونکہ ایک مرکز اہل سنت میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، ابھی ایک بڑے خوبصورت بچے نے نعتیہ کلام پڑھا۔ حضرات گرامی، کیا وہ نعت ہے جس میں عظمت نبی پہ حرف آئے؟ کیا وہ کلام ہے جس میں عزت حرمت نبی میں فرق آئے؟ اگر آپ نے نعت ہی پڑھنا ہے اور ہماری غذا بھی نعت ہی ہے تو ان کا کلام پڑھا کرو جو بارگاہ محبوب میں محبوب بھی ہیں اور مقصود بھی ہیں، جن کا کلام بھی محبوب ہے اور جن کا وجود بھی مقصود ہے۔ وہ بریلی کے تاجدار ہیں، وہ امام عاشقاں ہیں۔ جس شان میں، جس انداز میں، جس کلام میں در محبوب تک رسائی نہ ہو تو یاد رکھ لیں، اہل سنت و جماعت کے ہر فرد اور ہر قبیلے اور ہر عورت اور ہر مرد سے فقیر خطاب کر رہا ہے، یاد رکھنا حشر کے میدان میں رسوائی ہوگی۔ آج ہم کلام کے انتخاب کے وقت احتیاط نہیں کرتے۔ میں اپنے ساتھیوں نعت خوانوں سے خطاب کر رہا ہوں اور میری نظر میں آپ سارے نعت خوان ہیں۔ نعت پڑھنا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ادا ہے اور منبر شریف پر بٹھا کر ان سے نعت سننا مکین گنبد خضرا کی ادا ہے۔ یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حضرات اس کائنات رنگبو میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جتنے اہل بیت کے افراد ہیں، جتنے اصحاب نبی ہیں، جتنے تبع تابعین ہیں، قیامت تک کے غوث ہیں، قطب ابدال اولیاء ہیں، یاد رہے جتنے بھی اس کائنات میں متقی پرہیزگار وارثان منبر و محراب ہیں، جتنے بھی قلم کار ہیں، محقق محدث آئے، صبح قیامت تک جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں مدح سلام مدح گو آئیں گے، وہ سارے کے سارے محتاج ہیں در حبیب کبریا کے۔ اور اگر آج کسی نے عقیدت و الفت کی فراوانی رکھتے ہوئے اعتراض نہیں، بے دھیانی کر دی، عشق و الفت کی فراوانی میں بے دھیانی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حضرات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب شانیں در مصطفیٰ کے تصدق ملی ہیں۔ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، امام حسین کے سبب نبی پاک کو شان نہیں ملی، سیدہ فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا کے تصدق حضور کو شان نہیں ملی، بلکہ فاطمہ بتول کو شان حضور کے صدقے ملی ہے، امام حسن کو شان مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، امام حسین کو شان جناب مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اس کائنات کے ہر فرد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان کو میں یہ کہنے پر بحق حق بجانب ہوں، جس کی بھی اس جہاں میں کوئی عزت ہے آبروئے مازنام مصطفیٰ، جس کو بھی عزت ملی مصطفیٰ کے صدقے، آج اگر مرید پیر کے ہاتھ چوم رہا ہے تو کوئی پیر اتنا کمال والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ہر کمال کی تقسیم در مصطفیٰ سے ہو رہی ہے، ہر کمال کی خیرات در مصطفیٰ سے تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، مرتبت میں نعت خوانوں سے ملتمس ہوں، میں اہل سنت کے
तमाम नात गोश शुआरा से अर्ज गुजार हूँ, कलाम ऐसा पढ़ो जिसमें अहले बैत की मोहब्बत का दिया भी रोशन हो, लेकिन पता चले कि ये दिया रोशन करने वाले गुंबद खजरा के मकीन। ये बात ठीक है, याद रहे, ऐसा न हो कि तुम अहले बैत की मोहब्बत में इस कदर आगे निकल जाओ कि जिनके सदके अहले बैत बनी और जिनका तसद्दुक और जिनका घराना है अहले बैत, वो अजमत में फर्क आ जाए। और अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है। माहौल इस्तिराब है, इस माहौल के पेश नजर मुझे अपने संगियों से ये अर्ज करना है, मुझे तकरीर करके वाह वाह की कोई हाजत नहीं है, इसलिए कि मैं अपने संगियों के लिए तकरीर नहीं करता, मैं उनके लिए तकरीर करता हूं जिन्होंने कुव्वत गोयाई अता की है। मेरी ये समझ गया आप? तो लिहाजा याद रहे, ये अकीदा ना भूले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी पर ये दिल भी फिदा है, जान भी कुर्बान है। और अगर कोई हुब्बे अहले बैत का दावा करे, कोई भी, हजरात मैं किसी गैर की बात नहीं करने वाला आदमी, मैं अपनों में बैठा हूँ तो अपनों की बात करूंगा। मेरी चाहत ये है कि मेरे और आपके दिल और दिमाग में, रूह और जिस्म में, ख्याल में, अफ्कार में, हाल में, चाल में, काल में, गुफ्तार में, रफ्तार में, हर अंदाज में वो अकीदा पेवस्त हो जाए जिस अकीदे के लिए आला हजरत ने इतनी मेहनत फरमाई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत, हुसैनियत, हुसैनियत। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मशाइख अहले सुन्नत जिंदाबाद। बरादरान इस्लाम, आज अगर कोई गद्दी नशी, आज अगर कोई वारिस मिंबर, वारिस मेहराब, साहिब इल्म होने के बावजूद असनाद की एक गठड़ी उठाकर भी फिर भी अगर वो इज्जत अजमत सहाबा किराम अली को रिदवान पर हरफ आने दे तो अगर वो असनाद किसी काम की नहीं है, वो डिग्री किसी काम की नहीं है। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि आज के नौजवान को, हजरात मुझे एक और बात भी कहना है, अभी तो बच्चा भी एक नात पढ़ रहा था, उस बच्चे को भी अंदाज वही मिला जो उससे पहले पढ़ा गया। लिहाजा अगर तुम कलामे आला हजरत पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे भी कलामे आला हजरत पढ़ेंगे। अगर तुम भी, याद रख लो, वो अकीदा इख्तियार करोगे जो अकीदा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का है, जो अकीदा मौलाना सरदार अहमद कादरी रज़वी का है, जो अमीर अहले सुन्नत का है, जो अकीदा ख्वाजा अलाउद्दीन सिद्दीकी का है, जो अकीदा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का है, जो अकीदा दाता गंज बख्श का है, जो अकीदा गौसे आजम का है, जो अकीदा बाबा फरीद का है, अगर वो अकायद पर जिंदगी गुजारोगे तो याद रख लेना, अकीदा दुरुस्त हुआ तो खैर के दरवाजे से दाखिल कर दिए जाओगे, और अकीदे में कमी कजी झोल नुक्स ऐब सुकम आ गया तो क्या रब ताला मेरी और आपकी सजदा रेगी का मोहताज है? बोलते नहीं आप? मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, अगर जमाना सारा, मखलूक सारी, कोई एक भी सूफी दिल बरसा खुदा के हुजूर सजदा रेज़ न हो तो उसकी उलूहियत में, उसकी कुदरत में, उसकी रिफात में, उसकी तौहीद में, उसकी शान में, उसकी अला कुल्ली शैइन कदीर की शान में, उसकी शान समदियत में, उसके बाद ला शरीक होने में, हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अल्लाह ये जुबान देने वाला कौन है? आंख में नूर देने वाला, कान की समाअत, कदम को चलने की कुव्वत, हाथ को पकड़ने की कुदरत, इस मस्जिद की तामीर, अजान, दरसो तदरीस, ताल्लुम, नमाज, सजदा, रुकू, क़याम, कुरान की किरात तक हर शय की तौफीक देने वाला, ये है हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के सरदार भी हैं और खत्मे नबूवत के ताजदार भी हैं। आज जरूरत है वो कमी नहीं है मुफ्ती साहब आपको हर वक्त नबी पाक की शान, नबी पाक की आन, नबी पाक की असहाब और नबी पाक की उम्मत की औलिया तमाम को फिक्र आला हज़रत के पैगाम देने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी अपनी ड्यूटी पर बैठा हूँ, लिहाजा मेरा भी ये दिल है कि ये जितने
نگہبان بیٹھے ہیں، ان کی پیشانیوں میں جہاں خدا کے سجدوں کا نور نظر آئے اور ان کے دل میں دلدار کی محبت کا شعور بھی نظر آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین وجود، سب سے افضل ہستی، شان کے اعتبار سے، آن کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے، سمجھو ذرا، شان کے اعتبار سے بھی، افضلیت کے اعتبار سے بھی، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل ہستی تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، سالار نقش بندہ، حضرت مولا علی کے پیر، سمجھے میری بات، سارا جگ، سب سلسلوں کی انتہا مولا علی شیر خدا ہیں، اور مولا علی شیر خدا ساری کائنات کے پیر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے بھی پیر ہیں۔ تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الانبیاء اور سالار صحابہ۔ محفل کا عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ سالار صحابہ شاہ صاحب قبلہ وہ ہیں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے، قیامت تک کی امت کے حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے دل کی کیفیت جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری نہیں قیامت تک کے ہر امتی کی دل کی کیفیت سے باخبر ہیں، اس لیے کہ وہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر، وہ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے تو کہ تقریر کا وقت نہیں دیا گیا تو فجر اتنی ہوگی تو مسجد ہے فجر کے لیے۔ تھوڑا کیا خیال ہے؟ اے کوئی دو چار جڑے میرے نال آئے نے انہوں نے آخیا سبحان اللہ، تھوڑا کی خیال ہے؟ ماشاءاللہ، اتنا اچھا موسم، گاؤں کی مسجد، اور مسجد بھی حسین اور اس کے خطیب بھی حسین، مقتدی بھی حسین، اور ابھی تو ذکر حسین شروع ہونے ہیں، تو پھر آپ کو بیدار رہنا پڑے گا۔ آج کی رات کی کچھ گھڑیاں ان کے نام کر دیتے ہیں، روز سوتے ہیں حضرات، آج جاگنے کا وقت ہے۔ اس گاؤں کے تمام مقتدر محترم نمازی حضرات، گھروں میں موجود خواتین اسلام اور نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والا ہر مرد عورت جس کا یہ عقیدہ نہ ہوا وہ سجدے میں بھی پڑا رہا تو بیکار ہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہو گیا جو ہمیں داتا صاحب نے دیا ہے، جو ہمیں غوث العظم نے دیا ہے، تو اس عقیدے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے روح بھی تازہ رہے گی، جسم بھی مٹی نہیں کھائے گی، اور جب جس کا جسم مٹی نہیں کھائے گی، اور پھر اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں بزرگ فلاں ولی اللہ، وہ ولی کیسے بنے؟ وہ ایسے ہی بنے جس طرح کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا خوبصورت عنوان عطا کیا۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی گود مبارک میں مصطفیٰ جان رحمت نے سر اقدس رکھا ہوا، چاند کی خوبصورت حسین رات تھی، تارے چمک رہے تھے، جناب عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھائی تو نظر آسمان پر گئی، وہاں تاروں کی تعداد نظر آئی، تو دل میں خیال آیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو وہ ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان کی شان کے مطابق ان سے سوال کر لیا گیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ، آپ یہ ارشاد فرمائے آپ کی امت میں سے کسی امتی کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں، ان ستاروں کی تعداد کے برابر آپ کی کسی امتی کی نیکیاں۔ حضرات سوال پیدا ہوتا ہے، نیکی اس وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بول بھی نہیں رہے، خوشی بھی نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی آپ نیکی کر رہے ہیں۔ خدا کے گھر میں بیٹھنا بھی شاہد نقشبندی صاحب نیکی ہے۔ حضرات گرامی،
آپ کے خطیب ذیشان مفتی صاحب اپنے حجرے میں محو آرام ہو، آپ اپنے گھر میں سجدہ کریں، ان کو کیا خبر؟ آپ اپنے گھر میں عبادت کریں، آپ کی ماں کو نہیں خبر؟ تہجد کے وقت زمانہ سو رہا ہے، تم خدا سے ناز و نیاز کر رہے ہو، خبر کسی کو نہیں، اور پتہ چلا یہ کسی میں کوئی اور ہوگا، مصطفیٰ تو وہ ہے کہ تیری ہر نیکی سے باخبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، علماء حق اہل سنت۔ برادران اسلام، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی آپ کے امتی کی نیکیاں ان تاروں کی تعداد کے برابر ہے؟ کتنی سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس اس نتیجے پر نہیں جا سکی کہ تعداد کتنی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے قیامت تک کہ اہل ایمان بلکہ سنیوں کے لیے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ نہ ماننے والے کے لیے تو خدا کا بھی انکار ہے، اور ماننے والے کے لیے ساری عزتیں، ساری عظمتیں، ساری قبولیتیں موجود ہیں، اس لیے کہ قبولیت اسے ملتی ہے جسے رب نے محبوبیت دینا ہوتی ہے۔ یا حبیب اللہ، کسی کی اتنی نیکیاں ہیں کہ جتنی آسمان کے تاروں کی تعداد ہے، تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے میری عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں ان کے برابر ہیں۔ کس کی؟ حضرت فاروق اعظم مراد رسول، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ جناب عمر ہوتے۔ کیا شان ہے جناب حضرت عمر فاروق، کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں یہاں تھوڑی سی اور وضاحت کرنا چاہوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ وضاحت یہ ہے نیکی کا معیار کیا ہے۔ حضرات، نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، تلاوت نیکی ہے، سجدہ نیکی ہے، ذکر نیکی ہے، درود شریف نیکی ہے، اچھا خیال رکھنا نیکی ہے، ماں کو محبت سے دیکھنا نیکی ہے، باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا نیکی، پیر و مرشد کی صحبت اختیار کرنا نیکی، علماء کی زیارت کرنا نیکی، قدمین والدین میں بیٹھ کر ماں کی تلیاں دبا لینا، بولتے نہیں آپ نے نیکی کو اس مسجد کے دائرے میں محدود کر رکھا ہے؟ نہیں، تم گزر رہے ہو، راستے میں کوئی پتھر آیا، تم نے اٹھا دیا، نیکی، اور تم نے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے خیر طلب کی، یہ بھی نیکی، بھائی کی مدد کی نیکی، خیر الناس من ينفع الناس، اور جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں ہی وہ جو دوسروں کے لیے نفع بخشیں۔ تو حضرات، نیکی کے لیے کوئی حد مقرر ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں، نقش بندیوں کی ایک بہت بڑی عبادت ذکر خفی ہے۔ اچھا، یہاں کوئی تخصیص نہ سمجھے، کوئی قادری بیٹھے تو وہ کہیں پتہ نہیں شاید مولوی صاحب یا حضرت صاحب یا پیر صاحب نقشبندی یا اپنے سلسلے کی تاریخ، ہر سلسلہ محبوب سلسلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ محبوب تک جاتا ہے۔ جو راستہ مفتی صاحب کی بلا محبوب تک جائے وہ سلسلہ بھی محبوب ہے، وہ راستہ بھی محبوب ہے، اس لیے کہ منزل در محبوب ہے۔ نہ منہ ملتا ہے، نہ لاب ملتی ہے، نہ آنکھ کھلتی ہے، وہ یوں سوئے ہوتے ہیں۔ میرے حضرت صاحب کی ایک بات نہ سنوں آپ، سبحان اللہ، صاحب کی بلا آپ کی برکت سے محفل میں مجھے ایک ایک چہرہ خوش نظر آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑی دیر تک میں تقریر شروع کر ہی دوں گا۔ مانسیرہ ایک علاقہ ہے جی، نہرین شریف چونکہ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر یونیورسٹی اور دربار شریف ہے، اس کے موقع پر اتنا رش ہوتا ہے کہ 950 کمرہ یونیورسٹی کے فل، آپ نے دیکھے، اسکول کالج فل، مسجد کا ہال فل، گیلری فل، مہمان خانے کمرے سارے فل۔ ایک جگہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مانسیرے کی بہت بڑی جماعت آئی تھی، جا کے پتہ کر کے آؤ ان کا حال کیا ہے، کوئی کھانا ملا، کوئی رہائش ملی۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے تو ہوا یوں کہ جس کمرے میں ان کو قیام کی جگہ ملی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھنسے ہوئے تھے، جسم کے ساتھ جسم جڑا ہوا، کوئی ایسے بیٹھے کوئی کیسے بیٹھے۔ تو ایک ساتھی آیا، اس نے کہا حضور موٹی موٹی کی تم کو خبر نہیں، سفر بڑا تھا، وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، صوفیہ کے متعلق یہ نہیں خیال کرتے، بلکہ کہتے ہیں وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے۔ یہ
دل حسن زن پیدا کر دیا۔ حضرات گرامی میں تو یہ کہنے لگا ہوں کہ ایک نیکی یہ ہے دستار برداری نیکی، جبہ پہنا نیکی، سنت کے مطابق جس نے سنت پر عمل کیا، جس نے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، ہر کوشش نیکی، ہر نیک نیت نیکی۔ اور حضرات آپ کے دل میں کیا اس وقت وسوسے اٹھ رہے مجھے پتہ ہے، میرے اندر کیا آپ کو نہیں، آپ کے اندر مجھے نہیں پتا۔ تو حضرات گرامی نقش بندی جو ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھے دکان پر ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل خدا کی، دل یاد ول، اور کیسے شعر ہے، دل نہیں ہاتھ کا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ آپ کی بھی قوت گویائی اور کلمات کی فراوانی پر میں قربان، یہ سب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ ہاتھ کارول تے دل یارول، اور جس کا دل یارول ہو تو اس کو بھی نیکی کہتے ہیں، لیکن دل یار کی طرف کیسے ہوگا کسی اور کو خبر نہیں، پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اس نیکی کو بھی جانتے ہیں جو دل میں خیال کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کوئی نہیں بولے اس کا مطلب یہ ہے کہ لنگر پیش کیا گیا جی، پکی دلیلوں۔ میں عنوان کی طرف جلدی جلدی جا کے گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی ستاروں کی تعداد کے برابر بتائی، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا، تو میرے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ آپ سمجھتی ہوں گی کہ حضرت صدیقہ نہیں ہے، میں نے نیکیوں کی تعداد بتائی، تیرے اور میرے صدیق کی نیکیاں، تیرے اور میرے صدیق کی نیکیاں۔ فرمایا صدیق کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے اعلیٰ بھی ہے، عمدہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے صدیق ایک نیکی لے لو، ساری لے لو۔ پتہ چلا کہ خدا کے محبوب کی نظر میں ہر صحابی محبوب ہے، ہر صحابی محبوب ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کسی نے پی ایچ ڈی کی ہو تو اسے صحابی کہو گے؟ نہیں، صحابی ایک حرف بھی نہ پڑا ہو، نبی پاک کے چہرے پر نظر ٹکی ہو، کلمہ پڑا ہو، اسی کیفیت کو سمیٹ کے قبر میں چلا گیا ہو، امت کے محدثین ایک طرف، غوث ایک طرف، کتب ایک طرف، اولیاء ایک طرف، متقی ایک طرف، علماء ایک طرف، لیکن سنو آؤ انتہائی کلام یہ ہے کہ سارے صحابہ کی سب نیکیاں ایک طرف، جناب صدیق اکبر کی نیکی ایک طرف ہے، تمام صحابہ کا ایمان ایک طرف، تمام صحابہ کا ایمان ایک طرف، جناب صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، علماء حق اہل سنت۔ عظمت صحابہ سن لو، جس دل میں عظمت صحابہ نہیں ہوگی وہ جتنا بھی عبادت گزار ہوگا، وہ جتنا بھی نیکوکار ہوگا، خدا کے حضور سرخروئی کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے حضور پذیرائی کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل کے اندر موجود ہونا ازحد ضروری ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی شان والے ہیں اور اہل بیت بھی شان والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے اندر 360 خلق کی جو صورتیں ہیں، ایمان کی، حلاوت کی جو انداز اور صورتیں ہیں، جس میں ایک بھی ہوئی وہ جنت جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 360 خلق کی، ایمان کی، چاشنی، حلاوت کی صورت کوئی میرے اندر بھی ہے؟ نبی پاک نے جب حضرت صدیق کو دیکھا، جب دیکھا تو فرمایا کیا پوچھ کے کوئی ایک 360 ساری کی ساری تیرے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ کہنا، پھر کہنا ماشاءاللہ، مرحبا۔ خدا آپ کو عزت، عظمت، سلامت، یہ ایمان اور عقیدہ اہل سنت پر استحکام عطا کرے۔ حضرات گرامی،
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں اس کا ترجمہ علماء ذیشان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے جوتے اور ان کے نالین سیدھے کر کے یہ سمجھا ہوں، وہ جو میں سمجھا ہوں وہ میں سمجھا ہوں، نہیں کسی اور نے سمجھایا ہے، نہیں سمجھے، جو خود کو میں سمجھائے وہ رسوا ہوا، جس کو کملی والا خود پڑھائے اور جس کو شیخ کی نظر کچھ پلائے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے، حضور نے فرمایا تبلیغ کی، مان لیا حق سچ، رب کے حبیب نے فرمایا قرآن دیا سچ، رب کے محبوب نے فرمایا میں نے تمہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سب خیر خیرات بخشی سچ، لیکن رب کے محبوب نے فرمایا میں نے تجھے خدا کا عرفان دیا۔ محسن کا احسان مند نیک آدمی ہوتا ہے، کوئی خیر کی بات بتلائے نا، حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جس نے مجھے ایک حرف بھی علم پڑھایا وہ میرا استاذ، اور وہ مجھے خرید لے یا بیچ دے مرضی اس کی ہے۔ حضرات احسان مند وہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ امت مصطفیٰ پر احسانات کی تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کوئی طلب ہی نہیں، کوئی دیلا پیسہ دنیا مال آسائش کچھ بھی نہیں، لیکن ایک پیغام دے کر گئے، فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ افسانہ حیات کا عنوان حسین ہے، یہ کائنات جس میں ہے اور جان حسین ہے۔ پہچان محبت صحابہ و محبت اہل بیت اہل سنت کی زندگی کا عنوان ہے، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہم تو یہ کہہ چکے، آؤ شعر کی صورت مجذوب صاحب نے یہ شعر لکھا، مجھ کو کسی کے دین کی نہ ایمان کی ہے خبر، حسین ہے مجذوب میرا دین میرا ایمان، حسین ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی پیش ہوئی، حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا آپ کے جسم اقدس کے ایک ٹکڑا حصہ جدا ہوا، میری گود میں ڈال دیا۔ فرمایا یہ پریشان کن نہیں ہے بلکہ خوشی کی خبر ہے۔ خوشی کی خبر لے کر ام الفضل بنت حارث لوٹ گئی، ایک عرصہ گزرا، زمانہ بیت گیا، حضور تک خبر آئی، حضور نے فرمایا ہے ام الفضل یہ خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کی گھر بیٹا ہوگا وہ تیری گود میں دیا جائے گا۔ 4 شعبان المعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نور نظر، جنتی خواتین کی سردار، شہزادی کونین، مخدومہ کائنات، سلام اللہ علیہا فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اہل سنت رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، سلام اللہ علیہا بھی کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سارے کا سارا خلاصہ ایمان، سارے کا سارا خلاصہ دین، سارے کا سارا خلاصہ ایمان اہل سنت کو اللہ نے عطا کیا۔ 4 شعبان کو جناب امام حسین کی ولادت ہوئی۔ میں نے کافی وقت لے لیا، میں مختصر آگے جانا چاہوں گا، بات ٹھیک ہے نا؟
ایک پاسے جو سبحان اللہ کو بات ختم کروں تو بھی کوئی نہیں بات، جو شروع کروں تو بھی کوئی نہیں بات. اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پہلے ہی مفتی صاحب نے حفظ کروا دی ہوئی. ماشاءاللہ خوش رہیں. میں یہ ضیافت طبع کا اہتمام مصطفیٰ جان رحمت کی سنت اور اپنے شیخ کی ادا میں کرتا ہوں. نبی پاک کی خدمت میں ایک اماں آئی، بوڑھی تھی. نبی پاک نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت نہیں جائے گی. وہ پریشان ہو گئی، رونے. فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، ہر بوڑھی جوان ہو کے جنت میں جائے گی. سبحان اللہ کو حسین سننے کے لیے ذرا دل اور دماغ، روح اور جسم سب حاضر رکھنے چاہیے. اس لیے جو ان پاکان امت کا تذکرہ ہے جنہوں نے نفوس قدسیہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، جنہوں نے اسلام کو خون دے کر اسلام آج امت پر اور اسلام پر جناب حسین علیہ السلام کا احسان ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھا تو اپنی گود میں اٹھایا. حضرات آپ کی مسجد کے مؤذن یہاں بیٹھے ہیں نا جی؟ آپ کی مسجد کے مؤذن بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اور تسی بیٹھے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. حضرات ایک مؤذن وہ ہے کہ جس نے کعبے کی چھت پہ اذان کہی انہیں بلال حبشی کہتے ہیں. ایک مؤذن وہ ہے جس مؤذن کے نام کے ساتھ مؤذن رسول لگ گیا. ایک مؤذن وہ ہے جو آپ کی مسجد کے مؤذن ہیں. حضرات قیامت تک کے اذان دینے والے کو مؤذن ہی کہا جائے گا. لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جن پر قرآن اترا، جن پر کتاب اتری، جنہوں نے ہمیں اسلام دیا، جنہوں نے نور خدا دیا، جو خود خدا کے نور ہے، جو خدا کے محبوب ہیں، انہوں نے بھی کبھی آپ نے سنا کہ اذان پڑھی ہے؟ نہیں، ایک مرتبہ پڑھی ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ پڑھی، اور وہ بھی جناب حسین علیہ السلام کی ولادت پر آپ کے کان میں اذان کہی ہے. ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہنا. مرحبا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنے ذکر کی برکت سے آپ کا سینہ روشن فرمائے. میرے ہم سفر مجھ سے بہتر برادران اسلام، میرے پیارے سنگیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، علماء نشان، سادات کرام موجود ہے. جناب آقا کریم علیہ السلام نے جناب حسین کے کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں تکبیر کہی. اور حضرات آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پوتا دیا ہے، آپ وقت نکال کر اس کے کان میں اذان کہہ دو اور اس کو پہلی خوراک دے دو. آپ پھر اگر وہ نہ ملے تو مسجد کے مفتی صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اذان ذرا بچہ ہوا اور اس کو پہلی خوراک آپ دے دیں کہ متقی ہیں. آپ کے تقوی کا نور ہماری اولاد میں تقسیم ہوگا. اس لیے کہ پہلی غذا جو انسان کو ملتی ہے اس کا اثر بدن پر بھی ہے، روح پر بھی ہے. اے امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تیری عظمت پر کائنات قربان. کھجوروں کے باغات موجود تھے، شہد بنا بنا کے چھتے شہد کی مکھی نے پیش کر دیے تھے، مگر نہ کھجور کھلائی نہ شہد پلایا. بلکہ اے حسین ابن علی کربلا کی تیاری کے لیے اگر تجھے پہلی خوراک ملی ہے تو تیرے روح و جسم کا جو چیز حصہ بنی ہے یہ وہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے جس کے صدقے تو نے کربلا میں سرخروئی حاصل کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، علماء حق اہل سنت. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جب نظر مصطفیٰ جان رحمت کی اپنی لخت جگر پر پڑی، رب نے کہا مصطفیٰ اے محبوب تو بولتا چلا جا، ہم مہر ثبت کرتے چلے جائیں گے. مصطفیٰ بولے تو بولی خدا کی ہوتی ہے، اور جب مصطفیٰ کہے تو حکم خدا کا ہوتا ہے. خدا کے حکم سے مصطفیٰ نے کہا الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا میری فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے. باری پنٹل پاک میں سے مولا علی کی آئی تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں ماننا، فرمایا اس کا علی بھی مولا ہے.
حضرات گرامی مرتبت میں آپ کو شان حسین سناتے ہوئے ذرا دعوت عمل بھی دینا چاہوں گا. ایک مرتبہ ایک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے. گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. حضرت امام الانبیاء قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوئے. اپنا سوال عرض کیا, آپ نے جواب عطا کیا اور جانے لگے تو عرض کرنے لگے, یا حبیب اللہ آج عجب نظارہ ہے, آپ اپنی گود میں جیسے کوئی چیز چھپائے ہوئے ہیں. ہاں فرمایا, اے اسامہ بتاؤں تجھے کیا چھپا کے رکھا ہے؟ فرمایا جس طرح حضرات لمبی بات ہو جائے گی میں مختصر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کس کو چھپایا, بلکہ آپ نے اپنی چادر مبارکہ کملی مبارکہ کو اٹھایا تو اندر دیکھا کہ زانوے مبارک پر آپ کے ایک طرف جناب حسن مجتبی, دوسری طرف جناب حسین علیہ السلام. کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کشف المعجوب میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری نے یہ روایت لکھی ہے, اور بھی کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے. سنتے چلے جائیے, میں ذرا جلدی جلدی سنا دیتا ہوں, اس لیے کہ ابھی آپ کو میں نے پورا 1 گھنٹہ گفتگو سنانے کی کوشش کرنی ہے. سبحان اللہ. آپ نے چاہا تو, نہیں تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور سمجھ والے ساتھیوں اللہ خوش رکھے, آپ بتائیں نا کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ کچھ چند گھڑیاں ان کے نام ہو جائیں تو انعام نہیں؟ سبحان اللہ. وسیم صاحب اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گود مبارک میں جناب حسن مجتبی علیہ السلام جناب حسین علیہ السلام کو بٹھا کر کائنات کو بتلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو پورا کر کے وہ کشف المعجوب والی روایت بھی یاد رکھیے گا. بھول کر آگے جانے لگا تو کوئی بیدار بخت مجھے بتا دے, اور میرا یہ ایمان ہے کہ آپ سارے بیدار بخت ہیں. آپ کے وقت اچھے ہیں جو خدا نے بستر استراحت کی بجائے اپنے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اپنے گھر کا مہمان بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم معمول میں نماز پڑھی تو ہو گئے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. آج نبی پاک آپ پر راضی ہیں, فرمایا نماز پڑھ کے جانا نہیں, ابھی جن پر تم نماز میں درود بھیجتے ہو مجھ پر, میری آل پر, ان کے ذکر سے اپنے روحوں کو, اپنے دلوں کو معطر کرنا ہے. جب حضرت حسین کو دیکھا تو اللہ رب العالمین کی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور پھر فرمایا قیامت تک کے صاحبان ایمان کے لیے, صوفی منظور صاحب نقشبندی, فرمایا جو قیامت تک, کب تک؟ قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے, اے اللہ تو انہوں ہی اپنا محبوب بنا لے گا. اب کشف المعجوب والی روایت کے نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے پشت اقدس پر جناب حسین علیہ السلام سواری کر رہے ہیں تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے کیا کہا, کیا فرمایا؟ یا حبیب اللہ کتنی سواری حسین ہے, اس لیے کہ حضور تو ہے ہی حسین, اور یاد رکھ لیں ان کے صدقے حسین بھی حسین ہے. یہ سند جاری کی قرآن میں, اور حسین علیہ السلام کی حسن کی ضمانت دی جناب آقا کریم نے. کیسے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ سواری کتنی حسین ہے, اس لیے کہ محب کو محبوب بھی پیارا لگتا ہے. محبوب کو دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی پشت پر جناب حسین سواری کر رہے ہیں, کہا سواری خوب ہے, فرمایا اے عمر دیکھ ذرا سوار بھی خوب ہے, سواری بھی خوبصورت, سوار بھی خوبصورت. اللہ امام علی مقام کی محبت میں زندگانی نصیب فرمائے. حضرات آئیے آخر پر میں جناب حسین علیہ السلام کی سخاوت کے 2 تذکرے سنا کر ان کی زندگی, ان کی حیات اور ما بعد شہادت, ان کی عظمتوں کا عنوان بیان کر کے کلام کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. حاضرین گرامی, حضرت امام حسین اس قدر سخی زمانے میں سخاوت کی کوئی مثال نہیں, کوئی مثال نہیں. ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. مسجد میں حضرات آپ سب حسینی ہیں کہ نہیں؟ کچھ ہی بولو. ہم سب حسینی ہیں. وہ میرے حضرت صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. سبحان اللہ.
سنانے کی اجازت ہے؟ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کسی علاقے میں ایک گروپ، ایک ایسا گروہ تیار ہوا جس میں یزید کو نعوذ باللہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کی. بڑے بڑے علماء تشریف لے کر گئے. وہ جو مولوی تو ایسا تھا نا، پتا چلا ہر مولوی ایسا مولوی نہیں ہے جو حسینی ہے. علم اگر معیار فضیلت ہے، لیکن یاد رکھنا نجات کی سند نہیں ہے. نجات کی سند ہوتی تو شیطان بھی بچ جاتا. نجات کی سند کے لیے ہر مولوی کو صوفی کے قدم میں پیش ہونا ضروری ہے، اور ہر صوفی مولوی ضرور ہوتا ہے، اور ہر صوفی مولوی ضرور ہوتا ہے. ہر مولوی صوفی نہیں ہوتا. یاد رکھنا میرے دوستو، وہ یزید کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا جتھا بنا لیا، ہاتھ میں ڈنڈے، اور جو مولوی اس کے ساتھ مناظرہ کرتا وہ یا ڈر سے یا ویسے اس کو علم بھول جاتا. میرے حضرت صاحب کی بلائے آلہ، آپ کے حضرت صاحب، کوئی حضرت کسی ایک کا بھی ہوتا ہے؟ حضرت ہی وہ ہوتے ہیں جو سب کے ہوتے ہیں. حضرت صاحب اس علاقے میں تشریف لے کر گئے تو وہاں کے علماء ذیشان جمع ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضور ایک مسئلہ حل کریں. یہاں تو یہ بہت سارے لوگوں کو جزیدی کیے جا رہا ہے، اور ان کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھ جتھا بنا کے ڈنڈا بردار، لٹھ بردار فوج لے کر ہر وقت وہ گلی کوچے میں پھر رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا پورے گاؤں میں ایک بہت بڑا اجتماع کرو، اعلان کرو کہ اس کے ساتھ مناظرہ صدیقی کرنے آیا ہے. ٹائم مقرر ہو گیا. جب ایک غفیر لگ گیا، وہ آیا، کتاب کھولی، حضرت صاحب کو پیش کی. آپ نے اس کے صفحہ جو نوٹ تھے دیکھتے چلے گئے، کتاب رکھتے چلے گئے. آپ نے فرمایا مولانا ابھی فیصلہ ہونے لگا ہے، فیصلہ ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں. کہا حضور کوئی حوالہ، کوئی دلیل، کوئی قائل کرنے کے لیے بات تو کرے. فرمایا نہیں، میری بات کہیں اور ہو گئی ہے. کوئی بات کرے. صوفیہ مناظرہ سے کیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی میں نے آپ کو محدث اعظم کی بھی ایک بات سنانی ہے. سبحان اللہ. اس طرح کہہ کے تو گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا نا. اللہ جو پہلے ہی بتا دیں تو پھر دروازے تو ویسے ہی بند کوئی نہیں کی ہوتی. اللہ خوش ہوئے کرنا تو کہ نہیں. سبحان اللہ. اور سمجھ آوے نہ ہوئے گا تو سمجھ آئی نا. خوش رہے ہمیشہ. حاضرین گرامی، مرتبہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ علاؤدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا فیصلہ ہونے میں 2 منٹ باقی ہیں. اب کہا ڈیڑھ، وقت گزرتا گیا. 2 جب منٹ مکمل ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا مولوی جی ہاتھ اٹھاؤ، اور ساری خدا دی مخلوق ہاتھ اٹھاوے. ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ ہم حسینی ہیں. سبحان اللہ. اے اللہ ہم حسینی ہیں. قیامت والے دن حسینیوں میں اٹھانا. یہ یزیدی ہے. وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. حضور یہ دعا نہ کرنا. وہ آیت مبارکہ والا وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے مفتی صاحب سے، کہ اس عیسائی نے، جب نجران کے عیسائی نے جناب حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، سیدہ کو دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، آپ نے فرمایا مباہلہ ہوگا، ہاتھ اٹھا کے دعا ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اولیاء کو بھی خیرات پاجتن پاک کے تصدق اللہ نے یہ عطا کر رکھی ہے. میں توبہ کرتا ہوں. ساری کتابیں پھاڑ کر کہا میں نے یزیدیوں میں نہیں، میں نے بھی حسینیوں میں ہی جانا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، علماء حق اہل سنت. سلامت رکھے. اللہ نے آپ کو اور مجھے تقریر کا برابر ہی ثواب دینا ہے. کیونکہ جس وقت میں اگر پانی شانی پینا اتنی دیر تقریر آپ کرتے ہیں نا ماشاءاللہ. بس صورت نعرہ تقریر کیا ہے، ان کا ذکر ہی تو ہے یار. آپ جب کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو بھی ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا نعرہ لگوانے والے کو ملتا ہے. حضرات مجھے کہنے دیجیے، آپ کو یہاں بیٹھنے کا، آپ میں سے کسی کا جسم تھک گیا ہو لیکن اجر میں برابر تقسیم ہو رہا ہے. سب خیرات اتر رہی ہے، ذکر حسین کی برکتیں اتر رہی ہیں، ذکر صحابہ کی خیرات اتر رہی ہے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری رضوی رضی اللہ عنہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، مصب عرس تھا تو کچھ دیگر مسلک والے، یہ بھی ساڑھے پاس کی کوئی امتحان ہی ہے دوسرے مسلک والے، کسی اور مسلک کی ضرورت تو نہیں تھی کیونکہ اس شاہ کا یہ قافلہ سوئے محبوب اچھا چل رہا تھا. درمیان میں کوئی نہ کوئی شیطان نے اپنی ہمت کی
لیکن یہی ہے آج کا درس اسی وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان جو کھلا دشمن ہے اس سے بچنے کے لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے عقیدے کی سرحدوں کو چوکیداروں کے ذریعے اقتدا کر کے اتباع کر کے اور اپنے شیخ اور اپنے پیر اور اپنے مفتی اور کامل مرد کے اقتدا میں خدا کے حضور سرخرو پیش ہونا ہے۔ محدث یعقوب رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش علی ہجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک کی تقریب تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں جی یہاں انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے لیکن حضرت داتا صاحب عثمان بن علی ہجویری رضی اللہ عنہ یہاں آرام بھی نہیں کر رہے، ان کی تربت کہیں اور ہے۔ حضرت محدث یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، فرمایا ان کا ہم علاج کرتے ہیں اور علاج کیا برسر منبر خطاب کرتے ہوئے کہا جسے شک ہو داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ یہاں میں بھی آرام نہیں، وہ چلا آئے داتا صاحب مرکز سے نکل کر اسے ملاقات کر کے بتائیں گے کہ میں اتنی سکتا پھر آیا مہیدہ لال درویش کے آگے کسی کی بات بنتی ہے؟ ویسے ہی جاہل طبقے ہیں ایسے جو اولیاء پر اور صحابہ پر اور اہل بیت پر زبانیں دراز کرتے ہیں۔ حضرات گرامی با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب، صحابہ کا نام آئے سر دل جھکا لو، اہل بیت کا نام آئے سر دل جھکا لو، کسی بھی اللہ کے کامل ولی کا نام آئے سر دل جھکا لو۔ ویسے ہی کوئی ناٹک پاچ کے پیر نظر آوے تو وہاں نہ کچھ جلدی جلدی جھکایا کرو۔ آج کل کے پیروں کا بھی حال کوئی ہر وہ شخص پیر ہے جسے شریعت کا پتہ نہیں، طریقت کا پتہ نہیں اور پیر ہے۔ حضرات پیر وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا چوکیدار ہے، پیر وہ ہے جو صورت و سیرت کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا آئینہ دار ہے۔ خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ محدث اعظم پاکستان کی اس دعوے کے بعد کوئی شخص نہیں آیا تو کسی سنگی نے پوچھ لیا حضور یہ کیا بات؟ آیا تو کوئی نہیں، کوئی آ جاتا تو فرمایا نہ تجھے فکر نہ مجھے فکر، میں نے جن کے کہنے پر کہا تھا وہ آ جاتا تو وہ خود ان سے نبٹ لیتے۔ یہ ہے نسبت، اپنی نسبت مستحکم رکھو، اپنی زندگی کے کچھ اصول مرتب کرو، ویسے ہی بے لگام زندگی مسلم کرو۔ جس نے لگایا جس لایا گلی انہیں نال میں چلی نہیں، جو زبان سے مصطفیٰ کریم کی عظمت کا ڈنکا بجائے اور جو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے لے کے جناب حسین تک، جناب حسین سے لے کے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے داتا حجویری تک، داتا حجویری سے لے کے محدث اعظم پاکستان تک، اولیاء کاملین تک تمہیں مضبوط نظر آئے وہاں ہاتھ بھی دے دیا کرو، دل بھی دے دیا کرو۔ آئیے امام علی مقام کی سخاوت کے دو تذکرے سنا کر بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ آپ نے یہ بات بھی کافی بار سن لی ہوگی کہ بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ، مکمل کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، جی مفتی صاحب تھوڑا سا ٹائم لگ گیا تو کیا ہوا ہے؟ میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن میں اپنا ٹائم دے بھی رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر لے رہا ہوں تو دے بھی رہا ہوں۔ میرے سنگیوں بیلیوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں سے بات آگے گئی تھی، کیا کر رہے تھے؟ تو بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں، خفانہ بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ حسینی تو وہ ہے جس نے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کے قیامت تک کی ایمان والوں کو بتلا دیا کہ قرآن کا قاری حسینی ہوگا، نمازی حسینی ہوگا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نواز رسول جگر گوشہ بدور سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو دروازے پہ کسی نے دستک دی، آپ کے کان تک آواز آئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، سوالی ہوں، میری مدد کی جائے۔ حضرت امام علی مقام نے نماز مختصر کر لی۔ بڑا میں نے بڑا یہ پوائنٹ نوٹ کیا، میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا
کہ نماز مختصر، خدا کی یاد مختصر. پتا چلا کہ خدا کی بندگی میں اگر خدا کا بندہ کوئی ضرورت مند آ جائے تو بندگی والے سے اجازت لے کر بندے کی خدمت کر کے بھی بندگی کی جا سکتی ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کروبیاں خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حاضرین گرامی مرتبت، رسول مجتبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. ایسے صوفی نہ بنو، ایسے متقی نہ بنو، ایسے پرہیزگار نہ بنو، ایسے نمازی نہ بنو، ایسے تہجد گزار نہ بنو کہ تیری ماں بھی تجھ سے ناراض ہو جائے. ایسی تقوی کی خدا کو کوئی حاجت نہیں کہ تو باپ کے سامنے کھڑے ہو کے نافرمانی کرے اور صلاۃ التسبیح نیت کر کے تو خدا کے سجدے سے خدا کو راضی کر لے گا. آؤ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل کی تختی پر رقم کرو. حضور نے فرمایا من ارضى والديه فقد ارضى خالقه ومن اسخط والديه ومن اسخط خالقه. جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے ماں باپ کو خفا کیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. حضرات گرامی، امام علی مقام نے بندگی مختصر کی نماز کو مکمل کر کے دروازے پر تشریف لائے اور اپنے خادم سے کہا یہ کوئی ضرورت مند آیا ہے، دیکھو گھر میں کیا ہے. اس نے کہا حضور 200 درہم ہے گھر میں. تو آپ نے فرمایا وہ لے آؤ. گھر میں کتنے درہم؟ 200. مکمل 200 درہم تھے. فرمایا لے کر آؤ. وہ خادم عرض کرنے لگا حضور جو آپ نے جسم مبارک پر لباس پہنا ہوا ہے اس کو پیون لگے ہوئے ہیں، یہ 200 درہم تو آپ کوئی نیا سوٹ سی ڈالے، یہ تو اہل بیت کے گھر کے لیے کافی ہے. فرمایا اہل بیت نے دنیا کی آسائشیں قربان کر رکھی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ درہم اس کو دے کے میں راضی کرنا چاہتا ہوں. ایسی سخاوت، اللہ غنی. حضرت امام علی مقام کے دروازے پر ایک اور سوالی آیا. اس نے 4 اشعار لکھ کر جناب حسین علیہ السلام کو اپنی عرضی پیش کی. آپ وہ خط پڑھنے لگے. اس نے لکھا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، میں نے بڑی جگہ دیکھا کہ میں اپنی عزت کو کیسے داؤ پر لگاؤں، کس کو بتاؤں کہ میرا یہ حال ہے. تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ کی آل کے اس پھول کے پاس چلتا ہوں، تو میں آپ کے در کرم پر آیا ہوں، کوئی میری مدد کر دیجئے، اس لیے کہ میری بچیاں جوان ہیں. حضرت امام علی مقام نے اس کے لیے چیزیں جمع شروع کر دی کرنا. تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. جب تاخیر ہوئی اس نے 4 شعر عربی میں اور لکھے اور اس نے لکھ دیا. کہا کہ میں واپس چلا جاؤں، واپس جا کے لوگ پوچھیں گے کہ امام حسین کے پاس گیا تھا خالی آیا ہے. یہ کہوں گا تو آپ کی عزت میں فرق آئے گا، اور اگر کہوں تو کچھ دیا ہے تو جھوٹ ہوگا. کیا کروں؟ آپ نے اندر سے جو کچھ اس کو دینا تھا وہ دینے کے لیے جمع کرنے کے بعد پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا تو نے جلدی کی ہے، تو نے جلدی کی ہے، تو ذرا صبر کرتا، میں تجھے کچھ نہیں دے سکا. کتنا کچھ دینے کے بعد فرمایا اب یاد رکھ، تو یہ سمجھ لے کہ تو نے مجھ سے سوال کیا ہی نہیں. میں نے جو تجھے اتنا کچھ دے دیا تو میں سمجھوں گا میں نے کچھ تجھے دیا ہی نہیں. تو نے لیا نہیں، میں نے دیا نہیں. یہ سخاوت کا عالم ہے. 10 روپے کے لیے جب تک مسجد سے سپیکر سے اعلان نہ ہو کہ فلاں ابن فلان نے یہ کیا وہ کیا. حضرات گرامی آؤ آج کے درس سے عظمت صحابہ و اہل بیت سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی سیرت کے مطابق، دین کی تعلیم کے مطابق دین پر سب کچھ قربان بھی کرنا ہے اور حسینی بن کر سخاوت بھی کیا کرنی ہے. ایک واقعے کی اور اجازت دیں گے آپ؟ سبحان اللہ. یہ امام علی مقام کی شان سنیے، حضرت امام صحابہ کی بھی شان سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. عرفان صاحب جاگو تھوڑی دیر، سویرا نہ رہنا ایڈا سوکھا نہیں. دن بھی جاگنا پڑتا ہے، رات بھی جاگنی پڑتی ہے. خیر ایسی رات نہ جاگنا کہ راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگن کتے تیتھی اٹھتے. لیکن جاگنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ
رحمت منگل والے کارن کھلا ہے دروازہ. علامہ بول اٹھے قلندر لاہوری ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, عہد اجلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضرات گرامی سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے اور جاگتے ہوئے کو جگانا بڑا ہی دشوار ہے, لہذا آپ ایسا سو جاؤ کہ کوئی آ کے جگائے. حضرت بھائی رضی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دن نماز قضا ہوگی تو روندے ہی سارا دن رہے. وہ اگلے دن جب اٹھنے لگے فجر کے وقت وہ آپ تو نہ اٹھ سکے, شیطان آیا, اٹھو بابا جی نماز پڑھو. کہا تم کون ہو, تعارف کیا ہے؟ کہا ابلیس. کہا کیوں آئے؟ کہا کل آپ نے ایک نماز قضا کی تو اللہ نے کئی ہزار نمازوں کا ثواب دیا, میں کہ اٹھو پڑھ لو ایک کی ملے تو ثواب. حضرات گرامی مرتبت نبی پاک نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں کتنی چیزیں پسند ہیں. پہلی فرمایا الطیب, خوشبو, والنساء, نیک بی بی, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرات ہم محمدی بھی ہیں اور حسینی بھی, ایسا ہی ہے نا؟ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, پڑھنی چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے اپنے علماء سے سنیں کہ کربلا کی سرزمین پر جناب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناصر نواسے جب شہید ہوئے تو اس وقت حالت کیا تھی جی؟ آپ حسینی سچے تب بنیں گے جب پہلے صف کی نمازی بنیں گے. آج کے بعد انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی, امام عالی مقام کے صدقے سارے آنکھوں انشاءاللہ پکے نمازی بن کے انشاءاللہ. ادھر دائی اجل کو لبیک کہنا پڑے تو خوشی خوشی سفر ہو جائے. جناب آقا کریم کے اس اکشاف کے بعد حضرت امام صحابہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ مجھے بھی اس دنیا میں تین ہی چیزیں پسند ہیں. کتنی؟ محب کو بھی محبوب سے محبت کا انداز اور عادت تو یہی ہونا چاہیے نا. دعوی محبت خام ہے جب تک محبوب کی محبت اطاعت میں نہ تبدیل ہو جائے, ان کی اداؤں میں گرفتاری نہ ہو جائے. حضرات گرامی مرتبت حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا حبیب اللہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں. پہلی یہ کہ فرمایا بیٹیاں میری ہوں, میں آپ کے نکاح میں یہ بات دیکھ پیش کرتا رہوں, مال میرا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے تو ہمارا ہی ہے. اللہ کے راستے میں سخاوت کرو, خرچ کرو, دین پر خرچ کرو, مسجدیں بناؤ, مسجدیں آباد کرو, مدارس میں پیسہ خرچ کرو, کسی طالب علم کا ماہانہ وظیفہ اور ماہانہ اخراجات تم برداشت کرو تاکہ تمہارے پیسے پر کوئی اگر کسی مدرسے کا غریب طالب علم عالم دین بن کے منبر رسول پر بیٹھ گیا تو تیرا پیسہ تیرے کام آ جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں شیطان؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ السلام کے صحابی نے عرض کیا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری یہ چیز پسند ہے کہ مال میرا ہو, میں دین پر خرچ کرتا رہوں, قدم پر قربان کرتا. صاحب نے جس انداز سے سنائی کیا میں بھی آپ کو اسی انداز سے سنانے کی کوشش کروں. حضرت صاحب نے فرمایا تیسری خواہش اور تیسری جو نیکی جو تیسری چیز پسند تھی وہ یہ تھا کہ یا حبیب اللہ نظر میری ہو مکھڑا مصطفیٰ کا ہو. جی کردہ سوہنیا حسین سننے کے بعد آنسوؤں سے داڑھی کو تر کر لینا بڑا کمال ہے, لیکن حسینیت کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ اس سے بڑا کمال ہے. حضرات آج میں اس مرکز اہل سنت آپ کے گاؤں میں قبلہ حضرت مفتی محمد علی اصغر مدنی صاحب ان کی موجودگی میں آپ سے فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سب عاشق نبی ہو؟ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کرے. سبحان اللہ. خدا کے کیمرے میں تصویر آ گئی ہے. حضرات گرامی مسجد ماشاءاللہ, اور آپ سب صحابہ سے محبت کرتے ہو, اہل بیت سے محبت کرتے ہو, تو میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں
آپ یہ ارشاد فرمائیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 ایک شہید کی شان یہ ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ خدا کا جلوہ نصیب ہوتا ہے، 100 شہیدوں کا اجر تقسیم ہوتا ہے سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، آج امام علی مقام کی یاد میں بیٹھ کر اور یوم عاشور سبیلے لگا کر لنگر بانٹ کر تم عشق حسینی کا دعویٰ کرتے ہو۔ آؤ آج ایک عمل آج آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ایسا عمل کوئی کر گزرتے ہیں کہ کربلا کے تاجدار بھی راضی ہو جائیں، مدینے کے تاجدار بھی راضی ہو جائیں۔ آؤ کوئی شخص آپ میں سے نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے، جناب حسین کو راضی کرنے کے لیے آج داڑھی شریف رکھنے کا عہد کرے اور کہے کہ میں حسینی ہوں اور حسین پر جان بھی قربان ہوں۔ وہ شخص ہاتھ کھڑا کرے جو آج اس مرکز میں نبی پاک کے لیے، نبی پاک کی یہ سنت داڑھی رکھنے کا اعلان کرتا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ، مرحبا، واہ، کیا کہنے، ہاتھ اونچی کھڑا کرو، خدا نے حضور پیش ہو رہے ہو، میرے کہنے پر نہیں، ماشاءاللہ نے داڑھی رکھنے کا، آج سنت زندہ کرنے کا عہد کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ تم میں سے وہ خاص ہو گیا۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، ہمت کرو، نبی پاک کو راضی کرو، ماشاءاللہ۔ ظاہر صاحب یہ آپ کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کریں، مرحبا، کیا کہنے، اللہم صلی وسلم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ حضرات، آپ کا اس میں آپ کو گاڑی اچھی نہیں ہے پہلے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی عظیم نصیب کرے۔ آپ کا نام محمد اشفاق صاحب، داڑھی سنت جو ہے نا، سنت ہر صحابی کے چہرے پر داڑھی تھی، ہر اہل بیت کے فرد پر، ہر اللہ کے ولی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ تو ایک مٹھی، کتنی؟ ایک مٹھی، ایک مشت داڑھی رکھنا یہ سنت ہے۔ کیا آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ اپنے رب سے وعدہ کر لیا ہے؟ تھک کیوں گئے؟ اٹھو، باقی بندے اٹھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، آج آپ پکے حسینی لگ رہے ہو۔ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مفتی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے لیے دعا فرمائیں، میں بھی دعا گو، حضرت شاہ صاحب بھی دعا گو، اللہ ہمیں نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں میں شامل کر کے قیامت والے دن اس وجہ سے معاف کر دے کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، تم نے محفل عظمت صحابہ و اہل بیت میں میرے محبوب کی سنت کو زندہ کیا، ہم تجھے حساب لیے بغیر جنت میں داخلہ دیتے ہیں۔ آپ سب تشریف رکھیں، ماشاءاللہ۔ میری گفتگو کا دورانیہ اس میں اگر کوئی بات صاحباً خطا ہوئی ہو تو سرکار مدینہ کی رحمت کے صدقے اللہ مجھے ہم سب کو معاف کرے، اور میں آخر پر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک نہیں کئی افراد نے نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنے کا عہد کیا، اللہ تھوڑے رزق میں برکت فرمائے۔ سارے آپ کو سارے وہاں سے دعا ہو رہی ہے، علم کی برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، جان میں برکت، ہر شے میں برکت فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اور بھی آپ کی چاہیے، ایک ذکر کی ضرب ایسے لگاؤ کہ میرے شیخ کی روح تڑپ کر دربار رسالت سے خیرات تقسیم فرمائے اور سب کے سینے میں جمع جائے۔ اللہ 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 اللہ
میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جاگو جاگو میرے بیلیوں، آؤ اللہ سے ذکر کے بعد مانگے ہوں تاکہ وہ مالا مال کرے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی النبی الامی الکریم۔ اللہ آج کی محفل ذکر حسین، آج کی محفل ذکر صحابہ، آج کی محفل ذکر نبی، آج کی محفل ذکر ولی، آج کی محفل ذکر خدا قبول فرما۔ اے خدا قبول فرما، اے الہ قبول فرما، اور ہم سب پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ الہ العالمین، اس محفل کی برکت سے اس مسجد کے خطیب، امام، مقتدی، جامعہ کے مدرسین، علماء، صوفیاء، حفاظ، اس علاقے کے پورے گاؤں کے ہر گھر میں اللہ ذکر کی برکتیں تقسیم فرما۔ الہ العالمین، جن گھروں میں بیٹیاں جوانی کے عالم میں چلی گئی، اللہ سیدہ کائنات کے صدقے ان کے لیے بہترین وسیلے، مستقبل، رشتے نصیب فرما۔ الہ العالمین، اس محفل محبت میں جتنے ناطخواں آئے، قرائے کرام آئے، علماء تشریف فرما۔ اے کریم اللہ، تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما، آئندہ نیکیاں نصیب فرما۔ اللہ ہم سے خطا پر خطا ہوتی ہے، لیکن تجھ پر، تیری شان پر قربان کہ محبوب کے امتی پر تو عطا پر عطا بلکہ عطا کی انتہا فرماتا ہے۔ اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم سب کے گھر بار کا بھلا فرما، سب کے رزق حلال میں برکت فرما۔ اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی بیماریاں دور فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اہل بیت کرام کی عظمت و رفعت کا صدقہ، شہدائے کربلا کی توقیر کا صدقہ، اللہ کریم حضرت امام علی مقام سلطان کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ساری محفل اور پورے گاؤں پر آج نگاہ لطف و کرم فرما۔ اللہ کریم، بڑے گنہگار تیری رحمت کے طلبگار، اے اللہ ہمارے گناہ نہ دے، اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے کرم سے قرآن کا قاری بنا، جنہوں نے داڑھی رکھی آج اللہ کریم انہیں استقامت بھی دے، اور اپنے محبوب کی سنت کی خیرات کے صدقے اللہ دنیا کی عزت، قبر کی عزت، حشر کی عزت اور جنت نصیب فرما۔ اللہ کریم اس محفل میں جو بچہ بوڑھا جوان مرد عورت شامل، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما، سب کے دکھوں کو دور فرما۔ اس محفل محبت کو سجانے والے میرے یاران محبت جناب صوفی منظور صاحب نقشبندی، جناب محمد شاہد صاحب صدیقی اور ان کے ہم سفر، اس مسجد کی انتظامیہ، خدمت گزار، اس مسجد کے خطیب گرامی، اس خطیب اہل سنت، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دربار سے خیر، رحمت، راحت اور
برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو شاد و آباد فرما. اے اللہ تیرے بندوں نے اس مسجد کا جو حسن و جمال اور یہ ٹھنڈی ہوا کا انتظام کیا, انہیں مدینہ شریف کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما. اللہ انہیں تپتی صحرائے کربلا کا صدقہ, اس صحرا کے صدقے میں مدینہ شریف کی ٹھنڈی زمین پر اللہ تعالیٰ ذکر و درود پڑھنا نصیب فرما. اللہ جو دعائیں مانگی وہ قبول فرما. یہ ہمارا ایک ساتھی ملنگ, اللہ اس کے صدقے ہم سارے ہیں بے ٹھانگ. اللہ تو اپنے کرم کی خیرات سب پر نازل فرما. اے اللہ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں, جو اس مجلس میں تجھے پیارا ہے, یہ پیارے پیارے ساتھی یہ دستار سر پر سجائے, یہ چہرے پر سنت رسول داڑھی سجائے اور دل میں عشق نبی کا دیا جلائے. اللہ ان کو آنے والے دکھوں سے محفوظ فرما. اللہ نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کا نور عطا فرما, خاتمہ نعمت ایمان پر فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما, ہماری بھی مغفرت فرما. اللہ تعالیٰ سب لا اولادوں کو اولاد عطا فرما. حضرت اور ان کے سارے بیوی بچے اور اس مجلس میں موجود جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جنہوں نے نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ دل سے آہ نکلے تیرے درگاہ تک جاتی ہے. تو واسطہ اپنے حبیب کا قبول فرما اور واسطہ امام حسین کا, جنہوں نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے قیامت تک کہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی امت پر احسان فرمایا. اللہ امام حسین کے صدقے, اللہ امام حسین کے صدقے, اللہ امام حسین کے صدقے سب کی جائز مرادیں پوری فرما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی والقبول, منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.